السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا.
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اپنا کردار، اپنے لیل و نہار، بدلتی ہوئی صورت حال، یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ وگرنہ جو لوگ قرآن سے وابستہ ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، اللہ نے زمین سے اٹھا کے انہیں آسمان تک پہنچا دیا، اور پھر اپنے تو اپنے غیر بھی جب ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی بتوؤں کو، جنگلیوں کو، صحرا نوردوں کو اگر عزت ملی ہے تو اللہ کے اس قرآن کی بنیاد پہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی بنا پہ۔ جوں مسلمان قرآن سے دور ہوتا چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کی زندگی بسر کرتا رہا، تب یہ اپنی عزت اور وقار کھوتا گیا، یہاں تک کہ آج جو ہم ہیں یہ اسی سبب ہے۔ کسی غیر کی تغوط اور اس کی کوشش سے ہم یہاں نہیں گرے، بلکہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو ضابطۂ حیات تو تصور کیا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد تو مانا، لیکن صرف ماننے کی حد تک، اس سے آگے ہم نہیں بڑھے۔ تو ہمارے اس کردار کے سبب اللہ ہم سے ناراض ہوئے۔ آج ہماری بد نصیبی، بے بسی، بے کسی، قسم پرسی محض اس کے سبب ہے، وگرنہ اس قرآن نے ان لوگوں کو عظمت کے عروج پہ کھڑا کیا جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا دستور سمجھتے ہوئے اس کو اپنایا اور اس پہ عمل کیا۔ ہم قرآن کی کسی بات کو پیش نگاہ نہیں رکھتے، اپنی عقل، اپنا شعور، اپنی فہم، اپنی فراست کو استعمال کرتے ہیں، اپنی
اپنی خواہش کے لیے کاش ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا جائے تو ان کی رہنمائی کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روز و شب ہیں، یہ جو ماہ و سال ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور جب سے اس کائنات کو اللہ نے تخلیق دیا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس وقت سے انسان کے لیے 12 ماہ منتخب کیے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے پسند کیے، منتخب کیے، انہیں حرمت والا قرار دیا، یعنی کہ ان ماہ و سال کو انسان کے اپنی سوچ اور فکر سے تعلق نہیں، بلکہ یہ اللہ نے منتخب کیے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ ہی نے ان میں سے 4 کو محترم بنایا، حرمت والے بنایا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرے، نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے نہ اس کو کوئی کہنے والا ہے۔ اللہ نے زمین کو تخلیق دیا تو زمین میں سب سے بہترین جو ٹکڑا اللہ نے بہترین قرار دیا وہ مسجد ہے۔ ساری زمین پہ منتخب بہترین ٹکڑا مسجد ہے۔ اللہ نے فرشتوں میں کچھ فرشتوں کو منتخب کیا، ان کو رسول بنایا۔ انسان اللہ کے نزدیک انتہائی باوقار ہے، جس کی تخلیق پہ 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے کہ جتنی میں نے مخلوق تخلیق دی ہے، ساری مخلوق میں سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے۔ تو اس منتخب شدہ انسانوں میں بھی اللہ نے انتخاب کیا رسولوں کا۔ اس بہترین تخلیق میں اللہ نے انبیاء اور رسول اللہ کو منتخب کیا۔ یہ لیل و نہار ہیں، ان لیل و نہار میں اللہ نے جمعہ کو پسند کیا۔ جتنے بھی دن ہیں سب باوقار ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان دنوں میں اللہ نے جمعہ کو منتخب کیا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ پھر اللہ نے راتوں میں لیلۃ القدر کو منتخب کیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول اللہ کی معرفت اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ یہ سارے انتخابات اللہ کے ہیں۔ یوں ہی یہ 4 ماہ جن کو مقدس قرار دیا ہے اللہ نے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں،
اور پھر آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، پرسوں اور ترسوں کی بات نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب سے میں نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق دیا ہے 12 ماہ میں نے ترتیب دیے ہیں، اور ان میں 4 محترم ہیں، حرمت والے ہیں. ان حرمت والوں کا مقصد کیا ہے کہ انسان جس وقت کی گناہ کرتا ہے، جس وقت بھی جرم کرتا ہے، جس وقت بھی ظلم کرتا ہے، وہ اللہ کا معطوف بن جاتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس پہ، اللہ اس کو پکڑ کرتے ہیں. لیکن ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے متعلق خاص اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں گناہ، اس میں ظلم، اس میں زیادتی اللہ کے نزدیک اتنی بری ہے کہ عام دنوں میں جو آدمی گناہ کرتا ہے، عام مہینوں میں جو آدمی گناہ کرتا ہے، ان مہینوں میں وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل عذاب ملتا ہے. ایسے ہی اگر ان مہینوں میں اگر نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے منتخب شدہ مہینے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. ظلم کیا تھا؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے. یہ جو ہم آج حج ادا کرتے ہیں نا، اور سال کے بعد ذوالحجہ میں حج کے لیے جاتے ہیں، یہ حج اللہ کے نبی کے اس فرمان سے پہلے ذوالحجہ میں نہیں ہوا کرتا تھا، ہر مہینے ہوا کرتا تھا. یعنی اگر ایک سال ذوالحجہ میں حج کیا ہے تو پھر اگلے سال ذوالحجہ میں نہیں بلکہ محرم میں، جس سال محرم میں حج کیا ہے اگلے سال محرم میں نہیں بلکہ سفر میں، اور سفر کے بعد ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں، رجب میں. یعنی کوئی ایسا حج نہیں جو مخصوص ایک مہینہ میں لگاتار انسان کرتے ہوں. ہر مہینہ میں حج ہوتا تھا. ذوالحجہ کے لیے مخصوص نہیں تھا حج. بعض اوقات ان کی مرضی ہے، ان کی سوچ ہے، ان کے خیالات ہیں، وہ ایک مہینے میں 2 سال حج کرتے تھے، پھر اگلے مہینے میں، پھر اگلے مہینے میں، یہاں تک کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس سے پہلے جو صدیق اکبر کی امامت میں، ان کی رہنمائی میں حج ادا کیا گیا تھا، وہ ذوالقعدہ میں تھا، ذوالحجہ میں نہیں. اس کے بعد جب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ ذوالحجہ میں تھا. پھر اللہ کے نبی نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا تھا مہینوں کے عدل بدل کا، اور بڑی بد نصیبی تھی ان لوگوں کی، اللہ نے 4 مقدس جو مہینے، محترم مہینے ارشاد فرمائے تھے، وہ تھے ایک رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. وہ لوگ بھی یعنی کافر بھی ان کا یوں ہی احترام کرتے تھے جیسے مسلمان کرتے تھے. بد نصیبی تھی ان کی، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ان کی سوچ، ان کے خیالات اپنی فکر کے مطابق تھے. اللہ نے کہا ان میں قتال کر کے ظلم نہ کرو، ان میں جنگ کر کے خود پہ ظلم نہ کرو. تو جب 2 قبیلوں کا آمنا سامنا ہوتا تھا
تو ماہ مقدس محترم مہینہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اس مہینے کو اگلے مہینے پہ رکھ دو اور اگلا مہینہ پیچھے لے آؤ. یعنی یہ تھا عدل بدل جو وہ مہینوں کی صورت میں کرتے تھے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے ختم ہونے کو نہیں آتی, ذوالقعدہ آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ذوالقعدہ کو آگے لے جاؤ اور دوسرے مہینے کو یہاں لے آؤ. اپنی مرضی سے حلت و حرمت اختیار کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کہ سن لو, یہ جو ترتیب اللہ نے دی ہوئی ہے, اللہ کی ترتیب میں تم اپنی مرضی کرتے رہے ہو, اپنی سوچ اور فکر کے مطابق مہینوں میں رد و بدل کرتے رہے ہو. ارشاد فرمایا آج کے بعد مہینوں میں رد و بدل حرام ہے, کفر ہے. آج کے بعد وہی مہینے اسی ترتیب سے چلیں گے جو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت ترتیب دیے تھے, تشکیل دیے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم مہینے گنتے ہیں, شمار کرتے ہیں, یہ مہینے انسانوں نے ترتیب نہیں دیے بلکہ اللہ نے ترتیب دیے ہیں. اور جو حرمت والے مہینے اللہ نے بیان کیے ہیں, یہ حرمت والے مہینے انسان سے تعلق نہیں رکھتے, رحمان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو تقدس کیوں دیا ہے, ان کو محترم کیوں بنایا ہے؟ اپنے خیال, اپنے فکر, اپنے علم, اپنی سوچ کی بنا پہ آدمی کر سکتا ہے. 3 مہینے اکٹھے ہیں جن کو حرمت والا قرار دیا, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. ان تینوں کو اکٹھا اللہ نے حرمت والا مہینے قرار دیا ہے. کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مکہ میں بلکہ عرب میں لوگوں کا پیشہ ڈاکہ تھا, چوری تھی, قتل و غارت عام تھا. اللہ نے حج کے لیے سفر کرنے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 3 اکٹھے مہینہ کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. اور اس کا احترام کافر بھی کرتا تھا, وہ بھی مانتے تھے. جب یہ ماہ آ جاتے تو وہ لوگ گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیتے, قتل و غارت سے ہاتھ کھینچ لیتے, چوری ڈاکہ سے ہاتھ کھینچ لیتے. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ عام حالات میں اگر یہ برا ہے, یہ جرم ہے, اس کی ایک بیان کی ہوئی سزا ہے, لیکن اگر ان مہینوں میں کیا جائے یہ اللہ کی بہت بڑی بغاوت ہے, اور جتنی بڑی بغاوت ہے اتنی بڑی اللہ سزا دیتا ہے. اس کا احترام تھا. اللہ نے ان کو محترم قرار دیا, ان تینوں کو اکٹھوں کو. تو اس کا سبب یہ تھا کہ جب کوئی حج کے لیے آئے دور دراز سے, ذی-قعدہ کے شروع ہوتے ہی وہ سفر اختیار کرے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہر عرب یہ سمجھتا تھا کہ اس مہینے میں جرم نہیں کرنا, اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کی پکڑ شدید ہو جاتی ہے, اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. تو سفر کرنے والا اپنے سفر میں محفوظ ہو جاتا تھا. نہ کوئی ڈاکو, نہ کوئی لٹیرا, نہ کوئی قاتل, کسی قسم کا خوف نہیں. امن سے گھر سے نکلتا ہے, امن سے مکہ پہنچ جاتا ہے. جب 9 حج کر کے 10 کو قربانی کر کے واپس آتا ہے تو اگلا مہینہ محرم بھی حرمت والا قرار دے دیا کہ یہ یہاں سے سفر شروع کرے, اپنے گھر تک سکون اور آرام سے پہنچ جائے. 3 لگاتار مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دینے کا سبب یہ تھا. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ جس طرح کافر اپنی عقل اور شعور سے استعمال کرتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے وہ کرتے تھے, جو ان کا فہم تھا اس کے مطابق اقدامات کرتے تھے, ایسے ہی ہم کرتے ہیں. ماہ محرم اللہ کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے,
اور یہ آج نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان تخلیق دیے ہیں 12 مہینے تخلیق دیے ہیں اور 4 حرمت والے۔ ان کی حرمت کا سبب کیا تھا وہ اہل علم نے بیان کر دیا۔ اب بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی عقل، اپنی شعور، اپنے فہم اور اپنے نظریہ کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ آج مسلمان محرم کے مہینہ کو محترم اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اور یہ حرمت والا کیوں ہے؟ آج اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں تو ان کو علم نہیں ہے کہ یہ حرمت والے کیوں تھے، ان کا سبب کیا تھا، کیوں اللہ نے ان 4 کو حرمت والا قرار دیا، جبکہ یہ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مقدس تھے، اور کافر ان کی شرم کرتے تھے، ان میں گناہ کرنا بہت بڑا ظلم سمجھتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ اسی بنیاد پہ ان کو لیتے تھے۔ لیکن آج بد نصیبی ہے کہ ماہ محرم کو خاص ایک عقیدہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ محرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں محرم اس لیے محترم ہے کہ اس میں کربلا کا وقوع ہوا، اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت اور کربلا کی بنا پہ یہ ماہ محرم اللہ کے نزدیک مکرم ہے، اللہ کے نزدیک مقدس ہے۔ نہیں، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ 10 تاریخ کو کربلا میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اس لیے نہیں، بلکہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو مکہ کے کافر بھی روزہ رکھتے تھے جب نبی اقدس محمد رسول نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی عام تاریخی کتابوں نہیں، بخاری میں ہے کہ کافر ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مکہ سے آ کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ مکہ کا کافر تو رکھتا تھا، یہود بھی رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اللہ نے بنی اسرائیل پہ انعام کیا، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر تشدد اور ظلم سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا، اپنے دشمن کے غرق ہونے کی بنا پہ، اللہ کے باغی کے ہلاک ہونے کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ غور سے سنیں میری بات، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ 12 مہینے کسی انسان نے نہیں بڑھائے، انسان نے ترتیب و تشکیل نہیں دیے، بلکہ اللہ کہتا ہے جب سے زمین اور آسمان میں نے تخلیق دیے ہیں مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور اس میں 4 مہینے مقدس قرار دیے، محترم قرار دیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کوئی نہیں ہے، یہ تو زمین و آسمان سے جب سے تخلیق ہوئے تب سے ہی محترم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا
کہا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پہ ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ان کے بچوں اور ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ اللہ نے اس ظلم سے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دلائی۔ اللہ کے باغی اور موسیٰ پہ ظلم و ستم کرنے والے، موسیٰ کی قوم پہ ظلم کرنے والی قوم کو اتنی سزا دی کہ موسیٰ کو نجات دے کے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ ان کی تباہی اور موسیٰ کی ظلم سے نجات کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے۔ 10 محرم کا روزہ کربلا سے متعلق نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، اور جہالت کی انتہا تب نہیں رہتی جب آدمی سوچ و بچار کے بغیر ہی بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات رکھی ہو جس کے ساتھ اس کے جذبات وابستہ ہیں، یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، خواہ عقل قبول کرتی ہو، دانش قبول کرتی ہو، علم قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ روزہ 10 محرم کا مکہ کے کافر بھی رکھتے تھے، روزہ 10 محرم کا مدینہ کے یہودی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، فرمایا اگر موسیٰ کی نجات پہ موسیٰ نے خوشی سے روزہ رکھا تھا تو نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، اسی اللہ کے نبی نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ 10 محرم کا روزہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رکھا کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ کو نجات دلائی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا۔ اس بنا پہ موسیٰ نے خوشی سے روزہ رکھا۔ میرے آقا کو علم ہوا تو ارشاد فرمایا تم رکھتے ہو، تم سے زیادہ تعلق تو محمد کا ہے موسیٰ سے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم بھی روزہ رکھو۔ یہ روزہ کربلا سے تعلق نہیں رکھتا، جہالت ہے۔ اس روزہ کا تعلق سیدنا حسین کی شہادت سے نہیں، بلکہ 10 محرم کے روزہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی نجات سے ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا قوم کو کہ تم بھی رکھو۔ پھر مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہی نہیں، اس کی ترغیب دلائی محمد رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھے گا، اور روزہ رکھنے کا مقصد دکھاوا نہیں ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، محمد کی سنت پہ عمل کرنا ہو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک گزشتہ سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر 10 محرم کو روزہ رکھا جائے تو اس روزے کی بنا پہ 1 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اور یہاں آج جو مسلمان بیان کرتا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کربلا کے وقوع سے 50 سال پہلے تقریباً ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ یہ روزہ رکھتے تھے، اور قوم کو بھی حکم دیا، صرف حکم نہیں دیا، انتہائی ترغیب دلائی کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ نہ چھوڑنا۔ اور یہی نہیں، بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی فرائض کے بعد نماز فرض ہے، اس کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فریضہ نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔
پھر وہ عرض کرتا اللہ کے نبی فرائض روزوں کے بعد یعنی رمضان المقدس کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کے مہینے محرم کے. یہ ترغیب ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کو ضروری رکھو. اس کا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی سے بغاوت ہے، وہ تاریخی حقائق کا مذاق اڑانا ہے اور اصل کو نقل میں بدلنا ہے. اللہ نے ان کو ابتدائے آسمان و زمین سے محرم روزے قرار دیے ہیں، محترم روزے قرار دیے ہیں. ان کے لیے کسی انسان کے کردار کا تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ کے منتخب شدہ ہے. اللہ جس کو چاہے منتخب کرے، جیسے چاہے منتخب کرے. ویسے ہی اللہ نے ان 4 مہینوں کو منتخب کیا ہے. اس کا تعلق انسان سے نہیں ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقائق کو قبول کیا، حقیقت کو بیان کیا، بتلایا کہ اس کا سبب کیا ہے، بتلایا کہ یہ محترم کیوں ہیں. لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی رہنمائی کی بجائے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی سوچ کی بنا پہ اس ماہ مقدس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ کی شہادت سے وابستہ کر دیا اور کربلا سے وابستہ کر دیا. کہاں اس کا تذکرہ ہے؟ کیا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے؟ کیا اشارتاً کنایتاً علی المرتضیٰ نے کہا ہے؟ کیا اشارتاً کنایتاً تمام اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کسی فرد نے کہا ہے کہ ماہ محرم اس لیے محترم ہے کہ اس میں کربلا واقع ہوئی ہے؟ اور ماہ محرم کا کربلا سے تعلق نہیں، ماہ محرم میں کربلا بپا ہوئی ہے. ماہ محرم کا شہادت امام حسین سے تعلق نہیں بلکہ شہادت امام حسین ماہ محرم میں ہوئی ہے. محرم جب سے زمین آسمان بنے ہیں اللہ کے نزدیک محترم ہے اور اللہ نے اس کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے. صرف نبیوں کو ماننے والے ان کا احترام نہیں کرتے تھے بلکہ کافر بھی ان کا احترام کرتے تھے. ہماری بد نصیبی، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ہم نے جب اس کو شہادت حسین رضی اللہ سے جوڑا، ہم نے جب اس کو کربلا سے جوڑا تو ظلم کیا کیا، بغاوت کیا کی، اللہ کے رسول سے قدم آگے کیا بڑھایا. سن کے انسان کانپ جاتا ہے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. یعنی 60 سال آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے. 60 سال ایک روزہ انسان محرم کا رکھ لے تو اس ایک روزے کی بنا پہ 60 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے. کس نے کہا ہے؟ کہاں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کوئی تک نہیں. عجیب انسان ہیں جو بیان کرتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ثواب عذاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ 10 محرم کے روزے کا اجر اور ثواب اتنا دیتا ہے؟ جتنا دیتا ہے وہ تو محمد رسول نے بتلا دیا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم کہتے ہو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ اور ثواب و عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے. نہ اللہ نے قرآن میں کہا، نہ حامل قرآن نے اپنی زبان سے کہا. جو کہا اس کو پیش نظر نہیں رکھتے اور اپنے پاس سے جو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے سمجھ تو یہ دین ہے. بغاوت ہے یہ. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی بیان کر دی ہے، جس نیکی کی جو حیثیت بیان کر دی ہے، اس سے بڑا چڑھا کے کچھ بیان کرنا اللہ کے نبی کی بغاوت ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے
کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس اندھے کو، اس بہرے لولے لنگڑے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ شہداء میں تو امام حسین بھی ہیں، شہداء میں تو علی تو مرتضیٰ بھی ہیں، اور سینکڑوں محمد رسول اللہ کے صحابہ. کہتا ہے کہ جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے 10,000 شہیدوں کا اس کو ثواب ملتا ہے. کہاں ہے یہ؟ اور بھائی عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، فہم و فراست سے کام لو. پاگل اور دیوانے نہ بن جاؤ کہ ایک آدمی غلط چیز بیان کرتا ہے، تمہارے جذبات اس سے وابستہ ہے اور تم مان لیتے ہو کہ ہاں یہ یہی ہے، ایسا ہی ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ محرم کے احترام کی بنا پہ ہے. احترام وہ ہے جو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے ہوئے دیا تھا. اس کو ذوالقعدہ کا احترام ہے. اس کا سبب کیا تھا؟ کہ لوگ ڈاکو تھے، قاتل تھے، لٹیرے تھے. اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے کے سفر کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ذی القعدہ کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تاکہ گھر سے چلے اور مکہ پہنچنے تک اس پہ اس کے دامن کو ہاتھ نہ مارے. اور پھر محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا کہ حج سے فارغ ہو کے یہ اپنے گھر امن سے پہنچ جائے، کوئی اس کے گریبان تک ہاتھ نہ لے جائے. اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگی، ان کے لیل و نہار ڈاکہ تھا، قتل و غارت تھا، خون تھا، چوری تھی. اللہ اپنے گھر کا طواف کرنے والوں کے سفر کو محفوظ رہنے کے لیے ان 3 مہینوں کو لگاتار حرام قرار دیتے. حرمت والے مہینے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے، بلکہ بدنصیبی کی انتہا ہے. ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو انبیاء کے روزے جتنا ثواب ملتا ہے. یہ لا جانی، بے معنی، خود تراشیدہ موضوع روایت جن کو زمین پہ بسنے والے کسی بھی اسماء و رجال کے ماہر نے حدیثوں کو صحیح نہیں کہا، بلکہ کہا یہ مزخرفات ہیں، زجلیات ہیں، اختراع کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں. اور یہ محمد کریم نے نہیں ارشاد فرمایا. ان بد نصیبوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ جو آدمی اپنے منہ سے بیان کرتا ہے کسی بات کو اور وہ محمد رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری طرف وہ بات لگاتا ہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ گیا. اتنی واہیات قسم کی چیزیں، اتنی بغاوت، سمجھ نہیں آتی اس کا سبب کیا ہے. سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو اصل سے دور کرنا، نقل کو قبول کرنا اور اپنے آخری راستے کو کھوٹا کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنایا جائے جو محمد رسول اللہ نے نہیں فرمائی، جو اللہ کے نبی نے نہیں ارشاد فرمائی. یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی نے اتنی تشدد سے بیان کیا ہے کہ آدمی پڑھ کے احادیث میں حیران ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، سیدہ ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کے قریب ایک انصاریوں کے گاؤں میں اللہ نے پیغام بھیجا. غور سے سنیں، لوگ آتے ہیں جی کہتے ہیں جی محرم کی بدعت، یہ اہل حدیث بھی کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. نہیں، اہل حدیث نہیں کرتا. میں نے سینکڑوں بار کہا ہے کہ آپ اتنے اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں، مجھے سو دور بین سے نہیں، خرد بین سے بھی کوئی اہل حدیث نظر نہیں آتا ہے. الا ماشاء اللہ کے پردہ میں آتے ہیں تو کچھ تو ہے، وگرنہ ان کے قائد، ان کی سوچ، ان کے لیل و نہار سب بغاوت ہے محمد رسول اللہ.
اگر کوئی کرتا ہے تو محض اہل حدیث ہونے کی بنا پہ جنت میں نہیں جایا جائے گا. جنت میں وہ شخص جائے گا جو قرآن کا عمل ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا عمل ہے. اس سے بڑھتا جو ہے وہ جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف بڑھتا ہے. جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ زندگی سے نہیں, دنیا سے نہیں, جنت سے اعراض کرتا ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی کے ساتھ 10 محرم کے مہینے کا حکم دیا کرتے تھے صحابہ کو. ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ انصاریوں کے ایک گاؤں میں اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ ایھا الناس, جس انسان نے, جس آدمی نے, جس میرے صحابی نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو نبھائے. غور سے سنے, نہ ماننا تو اس کی قسمت ہے, نہیں کو مانتا نہ مانے, ذمہ داری کسی کو منانا نہیں. راہ ہدایت, راہ ثواب اللہ کے اختیار میں ہے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب, لوگ باغی ہوتے ہیں, لوگ تیرے بے ادب ہوتے ہیں, لیکن تیرے گستاخ ہوتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, دین کو نہیں مانتے. تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے. ہدایت تیرے اختیار میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتا, دماغ میں نہیں آتا, کوئی سمجھتا نہیں تو نہ سمجھے. حقائق وہ ہیں جو یوں بولتے ہیں جس طرح نصف النہار پہ سورج بولتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے اور سورج چمک رہا ہے. یہ حقائق ہے. ایھا الناس, اے میرے صحابہ, اے انصاریوں, جس نے روزہ آج رکھا ہے وہ تو روزہ کو نبھائے. کس روزہ کو؟ عاشورہ کے روزہ کو, 10 محرم کے روزہ کو. ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس روزے کو نبھائے. لیکن جس نے روزہ نہیں رکھا, اب تک کھاتا رہا ہے, روزہ نہیں رکھا, فرمایا میرے پیغام آ جانے کے بعد وہ کھانا پینا حرام سمجھ لے جب تک کہ روزہ افطار نہیں ہوتا. اور فرمائے محمد رسول اللہ کے فرمان, کتنا سخت حکم ہے, کتنا تشدد سے بیان کیا اس روزے کو کہ جس نے نہیں رکھا کھا پی رہا ہے, جب تک میرا پیغام نہیں پہنچا کھا لیا, ٹھیک کھا لیا ہے, لیکن جب میرا پیغام پہنچا ہے افطار تک کھانا بند کر دو. یہ ہے اس روزے کے متعلق سختی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کو سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اور یار دین جذبات سے نہیں, دین نبی اقدس کے فرمان سے ہے. دین جذبات سے نہیں, دین قرآن سے وابستہ ہے. دین جذبات سے نہیں, دین حقائق کا نام ہے. جو اس سے بغاوت کرتا ہے اس نے کسی کا کیا بگاڑنا ہے وہ جانے, اس کا اللہ جانے. قیامت کو اس کا سامنا اللہ سے ہوگا. اللہ پوچھے گا تو سوال کا جواب اس نے دینا ہے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کھانے سے منع کر دیا جنہوں نے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا تھا, نہیں رکھا. فرمایا تب بھی رات تک اب تم نے یہ نہیں کھانا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سختی سے حکم دیا کہ جنہوں نے رکھا ہے وہ تو نبھائیں, جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی اب افطار کے وقت اب کچھ نہ کھائیں. وہ جو سبیلیں لگاتا ہے وہ نبی اقدس محمد کو ماننے والا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اہل سنت ہے, وہ اہل حدیث ہے. اور بغاوت محمد رسول اللہ کی, اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرانا, اللہ کے رسول کے حکم کو پس پوچھ ڈانا. اللہ کے نبی نے, مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رکھا ہے وہ رکھا ہے, جس نے نہیں رکھا میرا پیغام پہنچنے کے بعد بھی وہ افطار تک کچھ نہ کھائے پیے. یہ تو نبی کائنات محمد رسول اللہ شان ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سبیلیں ملاتے ہیں. اور قدم قدم پہ سبیلیں, قدم قدم پہ نیاز, قدم قدم پہ نظر. اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے
ایک تو ہے کہ خاموشی ہو، نہ روکا ہو نہ کہا ہو، انسان مرضی کر لے، لیکن جس بات پہ اللہ کے نبی نے اتنی سختی کے ساتھ حکم دیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر مسلمان کرتے ہیں تیاری کے ساتھ، جو فلاں جی الحدیث ہے اس نے بھی آج روٹی پکائی ہے، دال روٹی، فلاں الحدیث نے آج پلاؤ پکایا ہے، اہل حدیثیت کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ وہ شخص اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ کے فرمان کی بغاوت کرتا ہے، جو اعراض کرتا ہے اسے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ببانگ دہل کہا، زور دے کے کہا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور کہا جس نے رکھا ہے اس نے رکھا ہے نبھائے، جس نے نہیں رکھا آقا نے ارشاد فرمایا وہ بھی افطار کے وقت تک کھانا پینا بند کر دے۔ تم کھانا پینا لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہو، تجی اہل حدیث، تم سبیلیں لگاتے ہو، اہل سنت، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ باغی ہو۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور پھر اگر یہ علی حسین رضی اللہ کی محبت میں ہے، ان سے عقیدت کی بنیاد پہ ہے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تم بھی بھوکے رہتے، تم بھی پیاسے رہتے۔ اور جو شخص بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہے کربلا میں تمہارے کہنے کی بنا پہ، روایات کو چھوڑا وہ ہے کہ نہیں ہے، تم کہتے ہو، اگر یہی صحیح ہے تو پھر سنت تو یہ تھی حسین رضی اللہ کی، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسپیشل اپنے گھر میں کھانا پینا بند کر دیا جاتا، کچھ نہ پکایا جاتا، کہ حسین یوں بھوکے اور پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے۔ تم بغاوت کرتے ہو حسین رضی اللہ کی، مذاق اڑاتے ہو، یہ کوئی اہل حدیثیت نہیں، یہ کوئی سنیت نہیں، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی نے زور دے کے کہا ہے اس دن جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی افطار تک نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے۔ اہل حدیثیت کیا ہوتی ہے؟ اہل حدیثیت، اہل حدیثیت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیثیت یہ ہے، ایک شخص آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آ کہتا ہے کہ عبداللہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، تمہیں تو پتہ ہوگا، یہ بتلاؤ کہ حج تمتع کر لینا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتا ہے آ کے پوچھنے والا کہ حج تمتع کر لینا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں کر لینا چاہیے۔ کہنے لگا آپ کے بابا تو اسے منع کرتے ہیں، عمر نے تو منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں حج تمتع نہ کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ، ایک طرف میرے بابا کا فرمان ہو، ایک طرف محمد رسول اللہ کا، تم کس کو مانو گے؟ کہنے لگا سیدھی سی بات ہے، میں تو محمد رسول اللہ کا مانوں گا۔ ارشاد فرمایا حج تمتع کرو، محمد رسول اللہ نے خود بھی کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ باپ کی بھی نہیں مانتا مسلمان اہل حدیث کہلانے والا، اہل سنت کہلانے والا، تم کیا ہو؟ بغاوت کرتے ہو محمد رسول اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے حکمن کہا، سختی سے کہا، جو حکمن اور سختی سے کہا تم اس کی بغاوت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکا شام تک وہ بھی کھائے پیے نہ، اور تم سبیلے لگاتے ہو کہ یہ ثواب ہے۔ ثواب نہیں، جب اس ثواب کا سامنا قیامت کو ہوگا پھر پتہ چلے گا ثواب ہے کہ عذاب ہے۔ محبت سے دین نہیں بنتے، عقیدت سے دین نہیں بنتے، قرآن سے دین بنتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان سے دین بنتا ہے، اس کی بغاوت سے دین نہیں بنتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا حکم دیا ہے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا اسے حکم دیا اگر تو نے روزہ نہیں رکھا تو گناہ تو نہیں ہے لیکن تم بھی شام تک کھانا پینا ختم کر دو۔ یہ ہے دین۔ ہم کیا لیے پھرتے ہیں جی محرم کا محترم ہونا اس بنا پہ ہے کہ محرم میں سیدنا حسین کی شہادت ہوئی ہے، عقیدت کے اندر آنکھیں بند کر کے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو محرم قرار دے دیا۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب سے زمین آسمان پیدا کیے ہیں، جب سے میں نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک میرے محبوب میں نے 12 مہینے تشکیل دیے ہیں، ان میں 4 محترم ہیں۔ جب سے زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں اس وقت سے لے کر 4 محترم ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ تو اس وقت کے محترم مہینے ہیں، اور ان کا احترام تو کافر بھی کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ تو کافر بھی رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہودیوں نے بتلایا، فرمایا تم کیا ہو؟ میرا تعلق موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا، اور مسلمانوں کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو۔ کونین کے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میرا نواسہ اس دن شہید ہوگا، کربلا وبا ہوگی، روزہ رکھو، نہیں، فرمایا موسیٰ نے اگر نجات پہ روزہ رکھا تھا تو میرا موسیٰ سے تم سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے محمد بھی روزہ رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہالت کی باتیں نہ کرو، عقل و شعور سے کام لیا کرو، سمجھ و فہم سے کام لیا کرو۔ یہ روزہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کی بنا پہ اپنائی تھی۔ یہی اس کا تصور ہے، یہی اس کی حیثیت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے اپنے جذبات میں مغلوب ہو کے، عقل کو خیر بات کہہ کے، فہم کو چھوڑ کے ہم وہ چیز اپنا لیتے ہیں جو جذباتی انداز سے ہمارے دل اور دماغ کے قریب ہوتی ہے، سوچتے نہیں کہ اس کی کوئی بنیاد بھی ہے کہ نہیں۔ یہ مسلمانی نہیں۔ مسلمانی وہ ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہ میرا باپ نہیں رکھتا، میرے باپ نے کہا نہیں، میرے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اصل حیثیت محمد رسول اللہ کی۔ مولویوں شولویوں کی جھوٹی فضول واہیات تراشی ہوئی وضعی روایات کی بنا پہ یہ بیان کرنا کہ یہ ماہ محرم اس لیے محترم ہے کہ اس میں کربلا ہوئی، اس میں سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، یہ جہالت ہے، بے عقلی ہے، بے فکری ہے، بے علمی ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عاشورہ کے روزے کا۔ اور جو بھی عاشورہ کے روزے کو سبیلے لگاتا ہے اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے وہ باغی محمد رسول اللہ کا نجائز ہے۔ یہ کوئی یہ محبت نہیں، کوئی عقیدت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔